فرض ہیں وہ کثر بن جاتے ہیں۔ پاس صحابہ کا مسلک یہ ہے کہ سنتیں نہیں پڑھنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں سنتوں کے قائل نہیں۔ اگر سنت پڑھے گا وقت اس کے پاس موجود ہے تو وہ نفل ہوں گے، نفل کا ثواب ہوگا۔ اور کوئی ساتھی؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں کے چھوڑنے کا کوئی وظیفہ ایجاد نہیں ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ جو واقعتاً حکیم الامت ہیں، ان کو کئی حضرات نے خط لکھا کہ گناہ ہم سے نہیں چھوڑے جا رہے، اس کا کوئی وظیفہ لکھ دیں۔ حضرت نے فرمایا ایسا کوئی وظیفہ نہیں، صرف عزم ہے گناہ چھوڑنے کا۔ آدمی جب عزم کر لے ترک گناہ کا، یہ سب سے بڑا قوی وظیفہ ہے۔ باقی یہ کوئی تعویذ یا وظیفہ ایسا نہیں کہ جس سے گناہ چھوٹ جائیں۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، رمضان، ویسے گرمیوں میں اگر 3 4 5 دفعہ پانی نہ پئیں تو گرمیوں کا دن نہیں گزرتا، لیکن جب آپ روزے کی نیت کر لیتے ہیں تو سارا دن پانی نہیں پیتے، آسانی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ عزم ہے۔ تو گناہ چھوڑنے کا جو عزم ہے اور اللہ کا ڈر ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے گناہ چھوٹ جاتی ہیں۔ باقی دنیا میں کوئی ایسا وظیفہ نہیں جو وظیفہ پڑھنے سے گناہ چھوٹ جائیں۔ اور دوسرا، اہل بدعت پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، تو اہل بدعت سے وظیفہ لینا یہ موجب لعنت ہے، نہ موجب رحمت۔ بخاری میں حدیث ہے حسن بصری سے، باغی اور بتی کے پیچھے نماز صحیح ہے۔ تجھے نہ بخاری ہے آتی ہے، میرا خیال ہے بخار آیا ہے۔ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں، اس لیے بخاری وغیرہ میں حدیث ہے الامام ضامن، امام ضامن ہے، یعنی مقتدی کی نماز امام کی نماز پر موقوف ہے۔ جیسے امام بے وضو ہو تو مقتدی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب کوئی کہے کہ وہ بے وضو ہونا اس کا اپنا عمل ہے، میں تو باوضو تھا، لیکن نماز مقتدی کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام جنبی ہے، جنابت کی حالت میں اس پہ غسل فرض ہے، تو اس امام کے پیچھے مقتدی آب زمزم سے غسل کر کے آئے تب بھی مقتدی کی نماز نہیں ہے۔ کیوں کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے، یعنی امام کی نماز مقتدی کی نماز کو ضمن میں لینے والی ہے، یعنی مقتدی کی نماز ہونے نہ ہونے کا معیار امام کی نماز ہے۔ تو جس طرح جنبی امام کے پیچھے مقتدی جتنا پاک ہو اس کی نماز نہیں ہوگی، بے وضو امام کے پیچھے مقتدی جتنا وضو کر کے آئے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بدعتی امام کے پیچھے جو غیر بدعتی اہل حق ہے اس کی نماز قطعاً نہیں۔ اور خصوصاً آج کا جو بدعتی ہے یہ بدعت اعتقادی کا مرتکب ہے، اور بدعت اعتقادی کا مرتکب نام بدعتی ہے، بدعی ہے، لیکن حقیقت میں یہ زندیق ہے۔ اور زنادقہ کے پیچھے جائز سمجھ کر نماز پڑھنا یہ کفر ہے اور اپنا ایمان ضائع کرنا ہے۔
کیا بخاری میں ابن عمر بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ؟ کوئی صحابی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے اور مسجد میں چند لوگ ذکر اذکار خاص حیت پہ کر رہے تھے جو عملی ایک بدعت بنتی ہے، انہوں نے حیت صرف بدلی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اخرج بنا من ھذا المسجد، مجھے اس مسجد سے لے جاؤ، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اہل بدعت کی مسجد میں بھی میں نماز نہیں پڑھتا، تو بدعتی کے پیچھے کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی مسجد سے مجھے لے جاؤ، نابینے تھے، میں اس کے ادھر بھی نہیں۔ اور مسلم میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک آدمی نے سلام کہے، دوسرے نے پہنچائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرا پیغام دینا، میں اس سے بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں اور میرے سلام نہ دینا۔ سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے وہ بدعتی ہے اور بدعتی کو سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ تو نمازیں شروع کر رہا ہے اور پیغمبر کے صحابی بدعتی کو سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ یہ مسلم میں ہے۔ بہقی میں حدیث نمبر میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کے سلام بھی کرتے، حالانکہ اس وقت خوارج مسلمان قتل کر رہے تھے۔ بھائی یہ بات نہ سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ خوارج جو ابتداءً خوارج تھے وہ صرف حکومت وقت کے باغی تھے، ان میں کوئی عقیدے کی اس وقت خرابی نہیں تھی۔ بعد میں انہوں نے اپنے مذہب کے اصول وضع کیے تو خارجی اصل کہتی ہیں جو امام المسلمین کے خلاف بغاوت کرے، تو اب امام المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والا وہ فاسق بنتا ہے، بدعتی بھی نہیں، مشرک بھی نہیں۔ تو خوارج کا پہلے مفہوم سمجھنا چاہیے کہ خوارج صرف امام وقت کے خلاف تلوار اٹھانے والے، ہتھیار اٹھانے والے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کو کافر یا زندیق یا بدعتی یا ان سے استدلال کرنا، آج کے بریلوی اہل بدعت یا للہڑ اہل بدعت یا روافظ کے پیچھے نماز پڑھنے پر استدلال کرنا، یہ خود استدلال کرنے والا بھی اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ خوارج کی مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہو، بھئی خوارج کا پہلے معنی متعین کر۔ خوارج ہوتے ہیں امام المسلمین امیر المومنین کی اطاعت سے نکلنے والے۔ باقی جو بدعتی ہوں یا زنادقہ ہوں، جیسے ہمارے زمانے میں رضا خانی ہے یا یہ للہڑ دیوبندی ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں عادتاً، یا روحیں پھر جسم کے اندر آتی ہیں، یا انبیاء کی قبروں سے سفارشیں جائز ہیں، یا انبیاء کرام پہ عرض اعمال تفصیلی ہوتا ہے، یا حاضر ناظر یا علم غیب غیر اللہ کے لیے قائل ہیں، یا استشفاء کی نیت وغیرہ سے پکارتے ہیں، تو یہ وہ اہل بدعت ہیں جو زندیق ہیں، زنادقہ کے حکم میں ہیں۔ ایسے اہل بدعت کے پیچھے ایمان والا تو نماز کا تصور ہی نہیں کر سکتا، خود کوئی بے ایمان ہو تو پڑھتا رہے، اور ایسے اہل بدعت اعتقادی بدعت کے مرتکب کے پیچھے جائز سمجھ کے نماز پڑھنے والا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ مسند احمد نسائی کی حدیث میں نبی اکرم نے فرمایا قرآن کو منوانے کے لیے جس طرح میں نے کافروں کے خلاف جہاد کیا، حضرت علی مسلمانوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ تیرا نہ مسند احمد سمجھا ہے تو نہ حدیث، یہ حدیث لا تجھے سمجھاؤ، یہ صرف ترجمہ کہاں سے دیکھا۔ خوارج مشرک نہیں ہیں، منافق بھی نہیں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے نا، ابھی میں نے سمجھا دیا کہ خوارج جو تھے وہ امام مسلمین کے خلاف اس کی اطاعت سے خروج کیا تھا، وہ مشرک یا بدعتی یا اس وقت ان پہ حکم نہیں تھا۔ البتہ بعد میں خوارج نے چند مسائل لیے۔ ایک یہ مسئلہ لیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شفاعت کا انکار کیا کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اسی طرح فہم صحابہ کو حجت نہیں مانا۔ لیکن یہ بعد میں خوارج کا مذہب بنا۔ ابتداءً جو خوارج کی ابتدا ہوئی وہ صرف امام وقت کی اطاعت سے خروج تھا،
اور وہ نہ کفر تھا نہ بدعت تھا، وہ فسق تھا۔ تو حضرت علی نے ٹھیک فرمایا کہ وہ مشرک نہیں ہے۔ یہ بھی کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے خود پڑھائے تو پھر کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان خوارج سے زیادہ بدتر تو نہیں؟ ہم صرف کلمہ گو مشرک یا بدعتی کہہ سکتے ہیں، کسی کو اتنی آسانی سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ماشاءاللہ، جب آپ مشرک کہہ رہے ہیں تو اس کو دائرہ اسلام کے اندر رکھا ہوا ہے؟ کوئی ایسا مشرک بھی ہے جو دائرہ اسلام کے اندر ہو؟ خدا کے بندے، پرچی لکھنے کا بھی کوئی کم از کم 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہو۔ جب مشرک کہہ رہا ہے تو کوئی مشرک اور اسلام جمع ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں مشرک کہہ سکتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ جو بھی مشرک ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دائرہ اسلام اتنا وسیع نہیں کہ اس میں مودی بھی آئے۔ جو بھی مشرک ہے، شرک کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ تو جہاں بھی شرک کا ارتکاب ہوگا، یہ عجیب مسئلہ ہے کہ مشرک بھی ہو اور دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو، تو تیرا پتہ نہیں دائرہ کتنا وسیع جاتا ہے۔ جو تھوڑا سا شرک کرے، اب دیکھیں قادیانی جو ہیں، قادیانی نے ایک آیت میں تھوڑی تبدیلی کی، خاتم النبیین میں، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد ایک ذلی یا بروزی نبی مانا ہے۔ وہ کلمہ بھی پڑھتے یہی ہے، یہی قرآن تلاوت کرتے، اسی کعبہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں خوبصورت رکھی ہوئی ہیں، امامے بڑے بڑے باندھے ہوئے ہیں، مونچھیں بالکل مونڈی ہوئی ہیں، اور شلوار وہ گھٹنوں کے اوپر رکھتے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں بڑی ہے، لیکن سب کچھ کے باوجود کافر ہیں، کیونکہ ایک قطعی چیز کا انکار کیا۔ تو اسی طرح یاد رکھ لو کہ کسی ایک بھی ایسے مسئلے کا انکار کرنا جو قطعی طور پہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ آدمی انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام کی بشریت پر واضح نصوص موجود ہیں، کئی نصوص ہیں۔ اب ایک آدمی آپ کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد کے حکم میں ہے۔ اسی طرح علم الغیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اب کسی پیر فقیر نبی ولی کو عالم الغیب سمجھے یا اس کے لیے جمیع ما کان ما یکون کا علم ثابت کرے اور عقیدہ رکھے، تو یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، مشرک ہے۔ اسی طرح حاضر ناظر غیر اللہ کو مانے۔ اسی طرح میں نے جو پہلے مثال دی، آدھا تن مردوں کے سننے کا قائل ہو، یا سب کی ارواح کا یعنی جسموں کے اندر موت کے بعد مانتا ہو، تو یہ آدمی کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اسلام مومن کا معنی یہ ہے کہ تصدیق ما جاء بہ النبی، نبی کریم علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی سب کو ماننے، ایک کا بھی انکار نہ کرے۔ اگر ایک چیز کا بھی انکار کیا تو وہ کافر بن جائے گا۔ مثلا ایک آدمی بڑا متقی ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن جبریل کو فرشتہ نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میں جبریل کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان ہوگا یا وہ تو صرف ایک جبریل کو نہیں مانتا؟ تو آپ نے دائرہ اسلام سے کیوں نکالا کلمہ گو کو؟ تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے اسلام کے ہر قطعی حکم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے تمام احکام کا انکار ضروری نہیں۔ کسی ایک بھی قطعی حکم کا انکار کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ بے شک داخل کرتے رہیں، اللہ کے نزدیک وہ خارج ہے۔ اس کی مثال ہے دودھ۔ دودھ کے پاک ہونے کے لیے ہر نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، اور پلیت ہونے کے لیے ہر نجاست کو اس میں گرنا ضروری نہیں۔ اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی پڑ گیا تو وہ دودھ پلیت ہو جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ کلو دودھ ہے اور ایک چھٹانک پیشاب پڑا ہے تھوڑا سا، لہذا اس کو پلیت نہ کہو جی، تو یہی مثال ہے کہ ایک قطعی حکم کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اجتماعی درود شریف کا حکم کرنا، ختم کرنا، بھائی دیکھیں درود ختم ہوتے ہی نہیں،
نہ درود کا ختم ہوتا ہے نہ درود ختم ہوتا ہے. درود بھی سدا بہار ہے. اور یہ جو درود کے یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر درود کے سارے احکام آ رہے ہیں. لوگ جن جن بدعات میں مبتلا ہیں تو آئندہ جمعہ ٹائم پہ تشریف لائیں. 12:40 پہ شروع ہوگا اور اس میں یہی احکام ہیں. یہ جو خاص مجلس درود کی قائم کر کے ختم درود کا نام لیا جاتا ہے یہ شیطانی بدعت ہے اور اصل ثواب سے محروم کرنے کا شیطان کا خطرناک انداز ہے. اگر اس کو معلوم ہے مشرک ہے پھر بھی اس کا جنازہ پڑھتا ہے تو وہ امام اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو. وہ الگ مسئلہ ہے. التزام بدعت بنتا ہے صورتاً نہیں التزاماً. یہ جتنے انہوں نے بنایا ہے نا درود کے نام پہ اصل تو ایصال ثواب کا مسئلہ ہے. یہ اچھا سوال ہے. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے. ساتھی نے اچھا سوال کیا ہے کہ جمعرات کو روحیں چھتوں پہ آ جاتی ہیں. یہ مولوی نے وہ ختم شتم اور حلوہ کھانے کے لیے یہ چیز کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے موطا مالک میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے صحیح سند کے ساتھ فرمایا نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ یوم یبعثہ. مومن کی روح جنت میں جاتی ہے جنت میں چرتی ہے قیامت تک واپس نہیں آتی. قیامت تک جنت میں رہتی ہے تو اپنے بدن میں بھی واپس نہیں آتی چھتوں میں کیسے آئے گی. تو وہ قیامت تک. اور جو کافر کی روح ہے وہ سجین میں جاتی ہے تو وہ تو وہاں پکی جیل میں ہے. تمہاری پاکستان اٹک والی جیل والا بیچارہ باہر نہیں نکلتا اگر پولیس والے خود نہ فراڈ کریں تو اللہ والی جیل سے باہر کیسے نکلے گا. وہ تو سجین کے قید خانے میں ہے قیامت تک وہ وہاں سے رہا نہیں. اور قرآن کریم میں ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے پھر واپس نہیں آنے دیتا. تو یہ کہنا کہ چھتوں پر روحیں آتی ہیں یا جہاں مردے کو غسل دیا جائے وہاں روحیں آ جاتی ہیں یا جمعرات کو بلی بن کر آئیں گی کٹا بن کے آئیں گی یا کتے کی شکل میں دادے ابو کی روح آئے گی تو یہ سب ہندو نظریات ہیں. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. باقی ایصال ثواب یہ جائز ہے لیکن اس میں اپنی طرف سے قیودات نہ ہوں کہ جمعرات جیسے مربع جا جمعرات کا ختم ہے یہ شریعت میں اضافہ اور بدعت ہے. اسی طرح کل 40 میں ساتے اور اس طرح ختم درود اور سپلائی والا ملا مولوی لایا جائے جی سپلائی کرے ایصال ثواب یہ سب ڈرامہ بازی ہے. ایصال ثواب کا اصل طریقہ ہے کہ صدقہ کرو کسی مستحق کو دو یا مسجد یا مدرسہ یا مسکین غریب اس کو دو اور خود دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین میرے فلانے بھائی اس کو پہنچا. تو خود کرو. مولوی سپلائی کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں اسپیشل ملا آئے اور حلوہ سپلائی کرے چاول سپلائی کرے یا یہ سب مولوی کا ڈرامہ ہے. ایصال ثواب کا آسان طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر صدقہ ہے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو معلوم بھی نہ ہو ریاکاری نمود نہ ہو خفیہ طور پہ صدقہ کرو اور خود دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب میری ماں باپ فلاں اس کو پہنچا اس کو دے تجھے بھی ملے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو بھی نفع پہنچائے گا. بس یہ حقیقت ہے. باقی رہ گئی جمعرات کل 11ویں 12ویں چھٹی یہ سب مولویوں کی چٹی ہے اور ملا ٹیکس ہے. پیغمبر کی شریعت میں ان چیزوں بدعات کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن خوانی اجمی رسم ہے خود پڑھے قرآن
سورہ فاتحہ تو آتی ہے. ساری یہ جو امام صاحب کے پیچھے جب امام صاحب اونچی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم وہ خاموش رہے، اور جب امام صاحب جو عصر کی نماز ہے جس طرح وہ خاموش رہتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جی نہیں، قرآن پاک میں دونوں حکم ہیں، فاستمعوا کا بھی اور انصتوا کا بھی، اور مطلق ہے. استاد جی نماز کے بعد چہرے پہ ہاتھ مارنا. ایک منٹ. درخواست یہ ساری آپ کو کسی دن ایک جمعہ پورا یہ جو غیر مقلد کی ساری ہے نا اس پر ایک جامع سنتے تو رہتے ہیں ویسے بس جمعہ پورا نا، تھوڑا تھوڑا جو کٹ لگے تو یہ اچھی ہے، کیونکہ یہ جمعوں میں آتے ہیں کبھی کبھی، وہ میں ان کو پہچان لیتا ہوں کسی نہ کسی کونے میں، یہ جب آتے ہیں دور سے پہچانے جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.